بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارنے کا حکم دیا، آپ نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا اور امت کو کیا ہدایت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، یہی مہینہ مانگنے کا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اب جو چاہے رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھا لے اور جنت کو حاصل کر لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیتے اور اس میں عبادت و بندگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے اور رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ نہایت ہی قیمتی ہے، اس کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے، یہی مہینہ مانگنے کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخر رات تک کھلے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان میں سحری کھانے کا بھی ثواب ملتا ہے اور افطار کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، یعنی روزے دار کو سونے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے اور خاموش رہنے پر تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان میں عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے ساتھ پڑھا کرو، جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حوریں اپنے محلوں سے نکل کر پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ تو جنت کا فرشتہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو، گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، دوسرے لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے، یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں؟ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کی برکتیں حاصل کر لے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرے عشرے میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی رمضان کی اہمیت معلوم ہو اور وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔